العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب ترك الحائض الصوم. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي قال رحمه الله تعالى: باب ترک الحائض الصوم. کل کچھ عرض کیا تھا، عبارت اس حدیث کی کافی پڑھی گئی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے، واللہ عالم بالصواب. تو پہنچے تھے ہم یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی عید عیدگاہ پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عمومی تو آپ کے خطاب مبارک میں عورتیں داخل ہوتی تھیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا میں عورتیں بھی داخل ہیں، الناس میں سب داخل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا کلمات. تو اس سے یہ استنباط ہوا: ان کان ثواب فمن اللہ وان کان خطأ فمنی ومن الشیطان اللہم انی استغفرک واتوب الیک. کہ عورتوں کے لیے تبلیغ کرنا جائز ہے. عورتیں بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرمایا تو پھر ان پر وہ بات لاگو ہو گئی: فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الصُّغْرَى کبریٰ. نتیجہ فَلْيُبَلِّغُ. اور پھر ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہاں میاں اب تو بس کر دے. ازواج مطہرات، یہ آخری ٹوپی والے جو ہے نا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کالی ٹوپی والے، نہیں دیکھ رہے ابھی بھی، اب علیحدہ ہوئے ہیں. میاں بہت دیر سے تم لگے ہوئے ہو، مجھے شرم آ رہی ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں مخصوص فرمایا، اب ان پر فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لاگو ہو گیا. ان كنت لا تدری فتلك مصیبۃ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. اس لیے فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ مِنْ حَيْثُ الْمَسْئُولِيَّةِ. اب آپ پر واجب ہو گیا کہ اس کو پہنچاؤ. تو ازواج مطہرات کے گھر جو ہے وہ مدرسے تھے،
تبلیغی مراکز تھے، وہاں آتی تھیں عورتیں اور جاتی تھیں استفادہ کر کے، تو اس میں شرائط لگا دیں کہ بھئی محرم ساتھ ہو، وہ ہوتی ہے شرط، اور جگہ بھی امن کی ہو، وہ بھی ہمارے ہاں بھی وہاں بھی 2 فلائٹ 2 شگے ہوتے تھے، ایک عورتوں کے لیے ایک مردوں کے لیے، کیونکہ محرم جو ہے وہ علیحدہ اس میں رہتے تھے اور خوب جماعتیں چلتی تھیں الحمدللہ، اللہم زد و بارک۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، جی نعم، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، آگے انہوں نے کہ میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہوں گی، تو انہوں نے سوال کیا اس کا اسباب کیا ہے؟ بما یا رسول اللہ، کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکثرن اللعنہ، کثرت سے لعنت کرنا، لعنت جو ہے یہ بعد الرحمت اللہ ہے، میاں کسی کو ملعون نہ کہو، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے عند اللہ، آپ کے ہاں تو جو اس کی حیثیت ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں، اللہ کے ہاں جو اس کی حیثیت ہوگی اس کے مطابق حکم ہوگا، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یعود الی لاعن، وہ لعنت جو ہے لعنت کرنے والے پر پھر جو ہے واپس آئے گی، تو گویا کہ اپنے آپ کے لیے وہ بد دعائیں کر رہا ہے بدبختی کی، تو لعنت سے بچو۔ تو عورتیں تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، عشیر سے یہاں مراد تکفر سے کفران نعمت ہے، کفر نہیں ہے، کہ ناشکری کرتے ہیں العشیرہ اپنے خاوند کی، ناشکری کرتے ہیں، یہ دوسرا سبب۔ اور پھر آگے وہ ایک اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ اگر ساری زندگی اس پہ خرچ کرتے رہو اور تھوڑی سی کمی آ جائے مفہوم حدیث کا، تو پھر کہتے ہیں ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تم سے کوئی بھلائی دیکھی بھی نہیں۔ تو خیر، تو فرمایا کہ تکفرن العشیر، ما رأیت من ناقصات عقل و دین، کہ عقل اور دین کے لحاظ سے جو ناقص ہیں کامل نہیں ہیں، ناقص ہیں کامل نہیں ہیں، اور عقل کا جو ہے وہ وہی ہے، الیس شہادت الرجل، الیس شہادت المرأة نصف شہادت الرجل، شاہد اجعلوا شاہدا او امرأتین، اب 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہوگی قضیے میں، جو ہے نا شہادت کے قضیے میں، تو یہ ان کا جو ہے نا الیس شہادت الرجل الیس شہادت المرأة نصف شہادت الرجل، تو یہ ان کا ناقصات عقل ہو گیا، ان کا ناقصات عقل ہو گیا، اور یہ ناقصات عقل ہی کی وجہ سے، واللہ اعلم بالصواب، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، آگے علت کا بھی ذکر ہے، وبما انفقوا، علت ہے وبما، وبما انفقوا، اگر خود جو ہے نا اس کی نوکری نہیں ہے اور وہ ماشاءاللہ پروفیسرہ ہے، دکترانی ہے، پھر یہ تھیلا اٹھا کر پیچھے سے چلتے رہوں گے، تو وبما انفقوا اگر وہ بھی خرچ کرتی ہے تب بھی الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، نعم۔ تو تکفر ناقصات عقل و دین اذهب لب الرجل الحازم، عقل مند انسان کا جو ہے نا وہ دماغ لے لیتی ہے، کل میں نے کچھ تھوڑا سا وہ جھلک آپ کو دکھائی تھی زلیخا کی، اور تو فقا من رجل الحازم من احداکن قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ، قال الیس شہادت المرأة نصف شہادت الرجل، اسی حدیث میں ہے، میں بھول گیا تھا، الیس شہادت المرأة نصف شہادت الرجل، قلنا بلا، قال فذلك من نقصان عقلها، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، یہاں سے مطابقت الحدیث باب کے ساتھ ہوگی ترک الحائض الصوم، ترک الحائض الصوم، نعم، قلنا بلا، قال فذلك من نقصان دینها، نعم۔
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قضا کرے حیض والی مناسک کو، تمام احکامات حج کو، تمام احکامات میرے پیارے متکئن علی العمود عند الباب، عند الباب متکئن علی العمود. خلي ولي وجهك إلي، وجهك إلي يا حبيبي، الله يبارك فيك، شكرا. تو تقضي الحائض، تقضي الحائض المناسک، تمام احکامات حج کی جو ہے وہ ادائیگی کرے گی، الا کلہا الا الطواف بالبیت، الا کیونکہ مفتاح الطواف جو ہے وہ اس کی مفتاح بھی طہارت ہے، جیسے مفتاح الصلاۃ ہے الطواف كالصلاة الا انہ ابیح بہ کلام حسن، الا انہ ابیح بہ. طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے، اس میں بھی شرط جو ہے نا طہارت کی ہے، لیکن وہاں طواف میں بات کرنی مختصر ضرورت کے تحت جائز ہے، نماز میں نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے. نعم. تو قال ابراہیم لا باس ان تقرأ الآیہ. اب اس میں آپ جو ہے نا پہلے اس کا اختصار میں نے کیا ہے، وہ سن لے پھر پڑھتے ہیں اس کو. تو یہ جو آیا ہے کہ تقضی الحائض مناسک کلہا، اس کا یہ حائضہ کا ایک اور حکم آ گیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں جنوبی مرد عورت اور حائضہ عورت کے لیے، جنوبی مرد عورت اور حائضہ عورت کے لیے تلاوت کلام پاک جائز ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ نہیں، وہ تو خود شافعی تھے، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں، امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں، جمہور کے ہاں بالکل جائز نہیں، بالکل. یہ تو ہے مختصر. اب کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ ایک شکوہ آپ سے کر دوں آپ کے لیے، ہاں شکوہ کر دوں، نہیں شکوہ کرو، کر لوں آپ سے شکوہ. ہمارے دو شکوے ہوتے تھے، ایک اور بھی یاد آ گیا، پھر کہہ کے لمبا ہو گیا. میں جب سیروزہ کے لیے نکلتا تھا، الحمدللہ باقاعدگی سے نکلتا تھا، تو ہمارے ساتھی جو تھے وہاں وہ اپنے بزرگوں کی کرامات بیان کرتے تھے. حضرت جی کا یہ ہوا، فلاں کا یہ ہوا، فلاں کا یہ ہوا، فلاں کا. ہمارا تقابل جو ہے وہ ان سے تھا، سمجھ گئے؟ ہمارا تقابل، وہ لوگوں کو کہتے تھے دیکھو ہم قرآن و حدیث سناتے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کی جو ہے نا کرامات بیان کرتے ہیں. تو میرے ساتھ جو نکلتے تھے، میں نے کہا بھی خبردار کسی نے اگر حضرت مولانا عمر جی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہاں حضرت مولانا الیاس صاحب، میں نے کہا تم جو ہے نا حکایات صحابہ میں سے واقعات یاد کرو اور وہ واقعات لوگوں کو سناؤ. لوگ کہتے دیکھو جی یہ مولوی تو اپنے بزرگوں کی جو ہے نا کیا نام ہے ہاں باتیں سناتا ہے، اور یہ مولوی جو ہے ہمیں قرآن و حدیث سناتا ہے. اور اسی طرح الحمدللہ وہ ساتھی پھر ڈرتے تھے، وہ جو جس کو یاد ہوتی تھی وہ کہتا ہے اچھا میں اس کے ساتھ تشکیل کرا دیتا ہوں، باقی اپنی کہیں اور تشکیل کرا دے. میں نہیں چھوڑتا تھا. میں حکایت بیان میں یا حکایات صحابہ ہوں گی، بزرگوں کی ایک بات بھی نہیں ہوگی. ضمناً بطور مثال جائز ہے، کوئی عائد نہیں، بزرگ تو ہمارے ہیں نا، ان کے تو نہیں ہے نا. ان کی قدر و منزلت تعظیم ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. وہ تو ان کو کچھ نہیں سمجھتے، عامت الناس جو ہے. تو اس لیے میں نے کہا حکایات صحابہ میں سے جو ہے نا واقعات یاد کرو. دوسرا، جب وہ آپ سے بحث کرتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اور آمین بالجہر اور رفع الیدین میں، تو آپ او ای کر لیتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ حدیث سنا رہا ہے اور آپ جو ہے نا خاموش ہوتے ہیں. نہیں، یاد کریں، اسے یاد کریں اپنے دلائل.
تاکہ کل کو آپ نے مفتی ہیں، آپ انشاءاللہ محدث ہیں، مفسر ہیں انشاءاللہ بفضل اللہ ورحمتہ، تو کم از کم ان امور میں تو جو ہے، اور وہ اللہ کی روڑ رحمتہ کرے حضرت مولانا سرفراز صاحب صدر رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ پہ، ہاں انہوں نے ابتدا میں جو ہے نا جو تحقیق حضرت مولانا، اور الحمدللہ یہ فقیر ان کا میزبان بھی رہا اور بہت شفقت بھی فرمائی کا. ایک دفعہ ان کا بیٹا وہاں تھا، اس کے باوجود میرے ہاں رہائش رکھی اور فرمانے لگے تم ہی لے چلو مجھے مدینے سے. میں مدینے سے بھی لے گیا اور پھر میں لوگوں کو سناتا ہوں کہ میاں یہ ہمارے بزرگ جو ہے نا، میں تو بزرگوں کا مقلد ہوں. ایک ہے کہ اگر میرے پاس جانماز ایک تھی، خدا سا مدینہ شریف میں جب پہنچے وطر کے لیے وہاں مقام میں آ گئے تو جانماز ایک تھی، تو میں نے حضرت کے آگے، حضرت نے فرمایا تو وطر پڑھا. اب میں جب آگے ہوا تو حضرت نے جانماز اٹھائی آگے رکھتی. میں نے کہا نہیں حضرت. فرمایا نہیں، امام کی امتیازی حیثیت، امام کی امتیازی حیثیت ہو. پھر میں نے وہ اپنی چادر اتاری اور وہ حضرت کے سامنے جو ہے وہ بچھائی. اور پھر میں لوگوں کو کہتا ہوں میرے پاس اور دلیل تو نہیں ہے کہ امتیاز جو ہے نا امام کی امتیازی حیثیت ہو. یہ حضرت نے جو ہے نا فرمایا تھا کہ امام کی امتیازی حیثیت ہو. ایک جانماز آئے تو امام کے سامنے بچھاؤ، امام کے. تو میاں دلیل یاد فرمایا کر، اپنے دلائل کو یاد رکھیں، اپنے دلائل کو یاد رکھیں. اب اسی میں بھی یہی ہے کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ترمذی شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً یہ آیا ہے، مرفوعاً لا يقرأ الحائض ولا الجنب، لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. شيئا، حائض اور جنب، حائض میں عورت داخل ہوگی اور اس میں نفاس والی جو ہے نا وہ نہیں داخل ہوگی، مستحاضہ والی نہیں داخل ہوگی، نفاس والی داخل ہوگی. تو حائض جو ہے نا اور نفساء لا يقرأ القرآن، لا يقرأ. تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ یہی جو ہے کیا نام ہے دلیل ہے کہ حائض اور نفساء جو ہے وہ جو ہے نا جنب اور جو ہے نا لا يقرأ شيئا من القرآن. اور امام مالک انہوں نے فرمایا دلیل یہ دی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان او علی کل حین. اور یہی وجہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراحیض سے یعنی واش روم سے جب باہر تشریف لاتے تھے تو فرماتے تھے غفرانک. دو چیزیں آئی ہیں، غفرانک اور الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی، دونوں آئے. غفرانک کہ یا اللہ، اس لیے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار یہ محل ذکر کا نہیں تھا اس لیے ذکر نہیں ہوا، تو اس لیے غفرانک، اس لیے غفرانک. تو یہ ان کی جو ہے نا امام جو ہے نا اپنا مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہے. تو ہم میں جواب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کا تلاوت سے کوئی ذکر کوئی ہے نا تلاوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تلاوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح بخاری شریف میں ہے تعلیقاً جو ہے نا یہ کہ ان تقرأ جو ہے نا تعلیقاً جو ہے میرے خیال میں واللہ عالم بالصواب وہ حضرت ابراہیم نخعی سے ہے کہ لا بأس ان تقرأ الآیہ، لا بأس ان تقرأ الآیہ. تو ہم اس کے جواب میں اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ یہ ان کا اجتہاد ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے، جواز کے لیے دلیل نہیں بنتی، عمومی جواز کے لیے دلیل نہیں بنتی. اسی طرح بخاری شریف میں یہ بھی اثر آیا ہے تعلیقاً کہ لم یرا ابن عباس بالقرآن بقراءۃ الجنب بأسا، بقراءۃ حبر هذه الامہ. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ جنب کا جو ہے
قرات کرنا اس میں کوئی ناجائز نہیں سمجھتے تھے، لا بأس، ناجائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس کے جو ہے نا جواب میں وہ یہی ہے کہ جو چیز حرام ہے، محرم ہے، اور اس کو مبیح پر، جواز پر ترجیح نہیں دی جاتی، جواز پر ترجیح نہیں دی جاتی۔ اسی طرح بخاری میں ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عید کے موقع پہ کہ حائض اور نفساء جو ہے نا، مفہوم حدیث کا، وہ جو ہے نا عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتی تھیں، یخرجنا، اور دعا میں اور تکبیر میں شریک ہوتی تھی، دعا اور تکبیر میں، کہ یخرج الحیض ویکثرنا بتکبیر ویدعونا۔ تو اس کے جواب میں بھی یہی ہے، اس میں بھی تلاوت کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں بھی ہمارے ہاں بھی کہ عورتیں جو ہے عیدگاہ میں چلی جائیں اور وہ ایک طرف بیٹھ کر دعا میں اور تکبیر میں، چونکہ عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں جو ہے سنت یہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر یہ جو ہے نا ایک راستے سے جائے کہتا ہوا اور دوسرے راستے سے نماز پڑھ کر آئے، اور نماز سے پہلے فطور کر لے، نماز سے پہلے چند کھجوریں کھا لے، کیونکہ عید الفطر ہے، یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی، اور پھر عید الاضحیٰ میں تو زور سے کہے، عید الاضحیٰ میں کیا ہے؟ زور سے کہہ لو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ والحمد للہ بکرة وأصیلا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو مسنون یہی ہے کہ عید الاضحیٰ میں زور سے، اور حج میں بھی یہی ہے، حج میں الحج والسج، اور فرمایا اتنی زور سے تکبیر کہو، تلبیہ کہو کہ دیکھنے والا کہے کہ اللہ کا مجنون جا رہا ہے، دیکھنے والا کیا کہے؟ احرام پہنے ہوئے، اور وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور اسی طرح اور پھر ایام تشریق میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو میں اسے کہا جائے کہ مجنون ہے، کثرت سے تلبیہ کہنا، زور سے تلبیہ کہنا اور خون بہانا، الحج والسج۔ تو اسی طرح کالا وہی حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ یہ جو ہے نا فیکبرنا بتکبیر، فیکبرنا
وَيَدْعُونَ، تو اس کے جواب میں بھی ہم یہی بتاتے ہیں، اس میں تلاوت کا دخل نہیں، اس میں۔ پھر ایک اور سوال آتا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد، اب میں نہیں پوچھتا، وہ آخری جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، ایک تو کھسک گیا، تو کہ صلح حدیبیہ جب جو ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، چلو 6 ہجری میں ہوئی، 6 میں ہوئی، 7 میں ہوئی، اچھا میں نے ایک درجہ نیچے کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اس میں کیا حکمت تھی، صحابہ عجیب کیفیت میں تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ خود باہر جا کر اپنا حلق فرمائیں، باہر جا کر آپ کو دیکھ کر پھر یہ دیکھیں میاں کتنی دن، 10 دن سے زیادہ پیدل سفر ہوا، اور پھر مہاجر کے لیے نہیں، جو ہجرت کر کے چلا گیا ہو، حب الوطن من الایمان جو ہے نا، وہ بھی بعض لوگوں نے مقولہ ہے، وطن کے سامنے نظر آ رہا ہو اور اتنی عرصے کے بعد واپس جا رہا ہو وہاں اپنی، جیسے ہندو کہتا ہے جنم بھونی، تو اپنے جو ہے نا ولادت کی جگہ کو، وہ بھی، اور پھر ولادت کی جگہ کی کوئی حیثیت نہیں بیت اللہ شریف کے سامنے، اور پھر طواف اور عمرہ کے سامنے، اور وہ خالی، پھر وہاں سے کہا جائے کہ راستے سے لوٹ جاؤ، کیا کیفیت ہو راستے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر اس کے بعد سب نے کیا، پھر اللہ نے اس میں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو فتح قرار دیا، اس کو فتح قرار دیا، اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ صحابہ کرام کو فریق تسلیم کیا، فریق تسلیم کیا، من محمد ابن محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا نہیں، لکھو محمد ابن عبداللہ۔ تو معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو، نجاشی کو اور کیسر و کسریٰ کو اس طرف اپنے ایلچی بھیجے، اپنے سفیر بھیجے، دعوتیں بھیجی، تبلیغ کا جو ہے نا کھلا میدان مل گیا، کھلا میدان مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہرقل کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی، اس کے بعد من محمد ابن عبداللہ الی ہرقل، ملک الروم تھا یا حبشہ کا تھا؟ ملک الروم، نجاشی جو ہے نا کہاں کا تھا؟ ایران کا تھا یا جو ہے نا حبشہ کا تھا۔ تو جس پر آپ صلی اللہ جو ایمان لایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے سب حجابات اٹھا دیے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا، قل سلام علی من اتبع الہدی، قل تعالوا، آگے کیا ہے، الی کلمۃ سواء بیننا الا نعبد ولا نشرک بہ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تو انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک، آپ کا خط کافر کی طرف جائے گا تو کافر پڑھے گا تو صحیح، اور وہ تو مشرک اور کافر حقیقی طور پہ جو ہے وہ نجس ہے، حقیقی طور پر نجس ہے، تو پھر جو ہے نا اس سے یہ جو ہے نا کہ کیا نام ہے، تلاوت جو ہے وہ جائز ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لکھنا بطور تبلیغ کے تھا، بطور خطاب کے تھا، جیسے سب کے ہاں ہے، اگر قرآن شریف میں جتنی دعائیں آئی ہیں، اگر حیضہ اور نفسا وہ دعا کی نیت سے پڑھے، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے تو وہ جائز ہے، دعا کی نیت سے پڑھے تو، اور تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے تو جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ ہے کہ جب کافر کی طرف گیا تو یہ پوری آیت نہیں تھی،
اور اس سے مراد تبلیغ تھی، اور تبلیغ کے لیے تلاوت کرنی جائز ہے، جیسے دعا کے لیے دعا کی نیت سے تلاوت کرنی جائز ہے، تو یہ بالاتفاق جائز ہے کہ دعا کی نیت سے آیت پڑھنی بالاتفاق جائز ہے۔ تو اس سے جو ہے نا غیر طاہر کا آیت کو پڑھنا کا جو ہے نا وہ جو ہے نا کیا نام ہے استدلال ان کا نہیں بنتا۔ ہمارا جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی نیت سے ان کو لکھا تھا۔ اسی طرح ایک ان کا یہی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسی حدیث میں بھی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا افعلی ما یفعل الحاج الا اللہ تطوفی بالبیت، کہ سارے مناسک ادا کرو لیکن طواف نہیں کرنا۔ تو اس میں بھی ہم یہی عرض کرتے ہیں جواب میں کہ اس سے بھی تلاوت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو ہے نا یعنی غیر طواف جو ہے نا اس میں، تو یہ ہے میرے پیارے خلاصہ ان سارے اثر اور اس کا جو ہے نا، سمجھ گئے؟ اب پڑھ لیں، کچھ سمجھے یا نہیں؟ پھر کر لیں گے اور کل یہ مسئلہ اٹھے گا کہ جو ہے نا معلمات کیسے پڑھائیں یہ وہ، اور آپ جو ہے نا کر لیں گے نا باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، لا بأس أن تقرأ، الجائز ہے ان کے ہاں، نعم۔ ولم ير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالقراءة للجنوب بأسا، وكان النبي صلى الله ابن عباس رضی اللہ عنہ میں سے جو ہے جنوب کے لیے قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں، نعم۔ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ہاں یہ دلیل نہیں بنتی کہ بھئی کیا نام ہے تلاوت کے لیے، یہ تلاوت کے لیے میں عرض کر چکا، نعم۔ وقالت عطية رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون، اب یہ بھی تلاوت کے جواز کی دلیل نہیں بنتی، اس میں وہ تکبیرات کہتی تھی اور دعا مانگتی تھی، اور سب کے ہاں جائز ہے بالاتفاق۔ اگر مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار دعا کی نیت سے پڑھ لے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب دعا کی نیت سے پڑھ لے، تو یہ دیا نہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا دعا کی نیت سے پڑھ لے، نہ کہ تلاوت کی نیت سے۔ اور اسی طرح جتنی ادعیہ ہیں اگر وہ دعا کی نیت سے پڑھے تو جائز ہے بالاتفاق، نعم۔ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صحیح ہے کہ آیت من القرآن، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تبلیغ کے، نعم۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْآيَةُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ. وقال عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه حازت عائشة فنكست المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا فنسكت المناسك كلها، انہوں نے ادا فرمایا حج کے جملہ احکامات جو ہے نا منا میں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر 9 کی صبح کو، 8 کو یہ اور 9 کی صبح کو فجر، اس کے بعد عرفات میں ظہر اور عصر کے اوقات میں دعائیں مانگنا، یا منا میں دعائیں مانگنا، حاضری دینا احرام کے ساتھ دعائیں مانگنا، پھر واپسی رات مزدلفہ میں 10 کی رات گزارنا، دعائیں کرنا، اور پھر جو ہے رمی جمرات کرنا، یہ سب مناسک انہوں نے ادا کیے، سوا جو ہے نا طواف کے، سوا اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، کئی نام ہے اس کے، نام طواف النساء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ مہم ہے، اگر طواف نہ کیا تو ساری زندگی جو ہے نا وہ بیوی سے دور رہے گا اور اس سے قرب جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، تو اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے، کیونکہ دم ہم دے دے اور اس کی جو ہے نا
جان چھوٹ جائے یہ بھی نہیں ہے نا. وقال ونسکت المناسک، انہوں نے ادا فرمایا حج کے تمام مناسک کو، احکامات کو، کلہا سب کو، غیر الطواف بالبیت، سوا جو ہے نا بیت اللہ شریف کے طواف کے، ولا تصلی، اور نماز بھی نہیں. نعم. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله عز وجل جی، ولا تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ ذبح کرتا ہوں، اور جو ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ تو ذبح کرتے ہیں، تو اس سے بھی تلاوت کا جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہو رہی. نعم. نعم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لا نذكر إلا الحج فلما جئنا، یعنی ہمارا مقصود اور کوئی نہیں تھا سوا احکام حج کے، سوا احکامات ادائیگی احکام حج کے. نعم. فلما جئنا صرف تمست، فلما وصلنا صرف، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس کا اب نام نواریہ ہے. یہ وہاں یہی مدفن ہے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا. اور یہ جو ہے نا چیک پوسٹ کے اندر جو ہے نا پارکنگ کے بعد جو ہے نا یہ آتی ہے. نعم. اور یہ جو ہے نا مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تنعیم سے جو ہے 3.5 کلومیٹر پر ہے. نعم. نعم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، تو انہوں نے فرمایا تمستو اے حستو، تمستو اے حستو. نعم. دورہ شہریہ شروع ہو گیا. نعم. فدخل علینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، کہ پتہ نہیں تھا پہلے اب میرا کیا بنے گا. رو رہی تھی، میں تو محروم ہو گئی حج سے. نعم. فقال ما يبكيك، کیا سبب ہے تمہارے رونے کا. نعم. قلت لوددت والله إني لم أحج، میں جو ہے نا یہی دیکھ رہا ہوں کہ میں اس سال حج نہیں کر سکوں گی. نعم. قال کیونکہ میں لعلك ابتلیت فیہ الحیضہ. نعم. نعم. قال لعلك نفستي، نفستے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہستے کی بجائے فرمایا نفستے، وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نعم. نعم. قال فإن ذلك شيء كتب الله على جو اللہ نے بنات لکھ دی آدم ہے بنات آدم پر. نعم. فافعلی ما يفعل الحاج غير کرو تمام احکامات ادائیگی، تمام احکامات کی ادائیگی کرو جیسے حاجی کریں گے، جیسے غیر جو ہے نا اس طرح کی جب کریں گے ویسے کرو. نعم. غیر ان لا تطوفی بالبیت، سوا اس کے کہ جو ہے نا وہ بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرنا. نعم. حتیٰ تطہری، حتیٰ کہ یہ جو ہے نا اس پیریڈ ختم ہو جائے، یہ ایام جو ہے وہ ختم ہو جائے پھر طواف کرنا. نعم. باب الاستحاضة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الاستحاضة میاں دیکھنا ذرا حضرت سیدی اب تو انشاءاللہ تشریف لائیں گے. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حیض میں یا نفاس میں جو کمی بیشی ہو جائے، کم پڑ جائے، یا 10 دن سے حیض میں بڑھ جائے گے، یا 40 دن میں، یا 40 دن میں نفاس میں بڑھ جائے یہ حصہ، تو اسے استحاضہ کہتے ہیں. یہ دم و عرق ہے، یہ دم و عرق عازل ہے. اس میں جو ہے وہ ہر عورت کو اپنے جو ہے یہ دن، یہ پیریڈ جو ہوتا ہے جو ہے نا وہ اس کے یاد ہوتی ہیں، اور ہر عورت کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے. کسی کی 7 دن عادت ہوتی ہے، کسی کی 9 دن، کسی کی 6 دن. اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی عادت کے مطابق جو زائد ہوگا مستحاضہ کے لیے، اس میں وہ نماز بھی پڑھے گی وضو کر کے، اور تلاوت بھی کرے گی، سب کچھ جو ہے نا وہ پاک عورت کی طرح جو ہے نا جو حیض سے مبرہ ہو، حیض سے خالی ہو، نفاس سے خالی ہے، وہ سارے جو ہے نا اس طرح کی عبادات کرے گی، اس طرح کی. یہ دم و عرق ہے. كالرعاف الدائم الذي لا يرقى، او لا سمح اللہ، او كسلسل بول، او اگر جس طرح جو ہے نا بعض آدمی کو ناک سے خون مسلسل آتا ہے، ناک سے خون مسلسل آتا ہے، اور اس میں وہ بھی جو ہے نا معذور ہے، وہ بھی حالانکہ خون سے کے نکلنے سے وضو کیا تو وہ وضو کر کے جو ہے نا چاہے رعاف آتی رہے
لا ينقطع نہ ہو، اس کی منقطع نہ ہو، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جس کو خدا نہ خاصہ بیماری ہے پیشاب کے قطروں کی جو ہے نا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس کے لیے بھی مستحاضہ والا جو ہے نا کرعا فی الدائم، وہاں کا جو ہے نا دوسرا جو ہے نا جو بول کے مسلسل ہونے میں جو ہے نا جس کو بیماری ہے نا۔ تو وبه اس قال میں خلاصہ میرے پیارے یہی ہے کہ وہ وضو کر کے اور جو ہے نا اپنے پورے جو ہے نا وہ نماز وغیرہ اور روزہ سب کرے گی، سب۔ نعم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا رسول الله إني لا أطهر أفعده الصلاة لا اطہر، میں تو اس جو ہے نا خون کے نکلنے سے فارغ نہیں ہوتی، فارغ طہارت نہیں حاصل، طہارت ہوتی پھر خون آ جاتا ہے جو ہے نا۔ افعدع الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ افعدع الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ نا۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس یہ عرق بالحيضة هذا عازل ہے من الشیطان، نا بیماری ہے، نا۔ ولیست بالحیضۃ، یہ حکم حیض میں نہیں ہے، یہ حکم حیض میں یہی ہے جس میں نماز بھی چھوڑ دے اور روزہ بھی چھوڑ دے، نماز بھی چھوڑ دے، روزہ بھی چھوڑ دے، تلاوت بھی چھوڑ دے، نا۔ فإذا أقبلت الحيضة فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، اس سے حیضہ یہاں سے مراد وہی استحاضہ ہے، اس سے مراد وہی کیا ہے؟ نہیں، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ نہیں، غلط کہا میں نے، بھول گیا، اِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ جب حیض کے ایام آئیں، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں ہر عورت کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، وہ ایام اس کا وہ پیریڈ جب اندازے متعین ہوتے ہیں کہ یکم کو آتا ہے، 2 کو آتا ہے، 3 کو آتا ہے، 15 کو آتا ہے، تو وہ جو ہے نا اپنی عادت کے مطابق اس کے مطابق جو ہے نا جب وہ نماز چھوڑ دے، نا۔ فَتْرُكِ الصَّلَاةَ، نا۔ فإذا ذهب اب قدرها جب یہ دن چلے جائیں، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، اس کی حیض کی مقدار جو 7 دن، 5 دن، 8 دن، اس کی 10 دن تھی، وہ جب چلے جائیں، نا، فاغسلي عنك الدم وصلي، اور وہ جو ہے نا خون کو دھو دیں اور جو ہے نا نماز پڑھیں، نا۔ باب غسل دم تو الحيض. یہ وہ غسل بھی کرے گی جو ہے نا اس کی طہارت سے، پھر یہ سارا وضو کرتی رہے گی، وہ تفصیلاً پہلے سن چکے ہیں، نا۔ نا باب غسل دم الحيض. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نعم۔ فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله آپ صلی اللہ علیہ وسلم عليه ہمیں بتائیں، ارأیت، ہمیں بتائیں کہ ہم میں سے جب اس کے کپڑے کو یہ دم لگ جائے حیض کا جو ہے نا، کیف تصنع، کیسے اس کو پاک کرے، کیسے اس کو پاک کرے، کیسے اس کو صاف کرے، نا۔ إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من آپ الحيضة سے فرمایا اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیضة، نا، فلتقرصی ہے، یہ جو ہے کیا نام ہے جو ہے نا سکون لام اور قاف کے ساتھ یہ صیغہ امر کا ہوگا کہ اسے جو ہے نا تقلعی ہے، اس کے ہٹاؤ، سن لیا۔ طيب هذا والباقي إن شاء الله والله تعالى